بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شب برات ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں ہمارے ہاں اکثر بحث و مباحثہ پایا جاتا ہے، اور اسے لے کر تو لوگوں کے درمیان کبھی کبھار گرما گرمی بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شب برات کیا ہے؟ کیا 15 شعبان ہمارے دین میں کوئی ایسا دن ہے جس میں کچھ عبادات مخصوص ہیں؟ کیا اس رات میں نفلی عبادت کرنا، روزہ رکھنا یا کسی اور قسم کی عبادات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اس رات روحیں اپنے پیاروں سے ملنے آتی ہیں یا اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں؟ ناظرین، یہ سب اور ان جیسے بہت سے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس مختصر نشست میں ان سوالات کا احاطہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلی بات کہ ماہ شعبان جو کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ جہاں تک 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے جو روایات بھی موجود ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس روایت کو اکثر حضرات شب برات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جنت البقیع میں موجود تھے، اور جب حضرت عائشہ وہاں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ روایت امام ترمذی نے بیان کرنے کے بعد واضح طور پر لکھا ہے کہ نہ تو یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے اور نہ ہی امام بخاری کے نزدیک صحیح ہے، لہٰذا شب برات کے متعلق جو باتیں بھی منسوب ہیں وہ بالکل ہی خود ساختہ ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو ناظرین یہ بات صرف شعبان کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی دنیا یا آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے ندا لگاتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور روحیں نکل آتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں روحوں کا نکلنا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا تو اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے، اور جو ایک بار فوت ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دوسری بات جو اکثر کہی جاتی ہے کہ اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اور اس کے لیے سورہ دخان کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی بالکل درست نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، اور سورہ دخان میں بھی اسی رات کا ہی ذکر ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی قرآن کریم کے رمضان میں نازل ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہیں، مثلاً حلوے بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا، یا خاص اسی رات قبرستان جانا، یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید کا دن ہے، تو ان سب چیزوں کا ہمارے دین میں کوئی بھی وجود نہیں، اور یہ سب چیزیں بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، بدعت ایسی برائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔